بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ انسانوں کی طرح جنات اور پرندوں پر بھی ان کی حکمرانی تھی۔ جب ان کے لشکر میں جنات، انسان اور پرندے شامل ہو کر چلتے تو انہیں قابو میں کرنے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ان کا لشکر چیونٹیوں کی ایک وادی پر گزرا۔ یہ دیکھ کر چیونٹیوں کی رانی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام یہ سن کر ہنس پڑے اور اس عظیم سلطنت ملنے پر اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی کہ اللہ مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ان پر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا کے لیے مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں نعمتوں پر اترانے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، مگر قوم نے ماننے کے بجائے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہ ماننے پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ کہنے لگی وہ عذاب ہم پر جلد کیوں نہیں آ جاتا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کم وقتو ایمان و ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، الٹے عذاب طلب کرنے میں جلدی کر رہے ہو۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے توبہ کر لو تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو۔ معلوم ہوا کہ توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اپنے بندوں کو رحمت میں چھپا لیتا ہے، اس لیے ہمیں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ قیامت کی آخری علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوہ صفا سے ایک ایسا عجیب شکل و صورت کا جانور پیدا کرے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور ساری زمین میں گھوم پھر کر اہل ایمان کے چہرے پر ایمان اور کافروں کے چہروں پر کفر کا نشان لگائے گا۔ پھر اس کے بعد کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا اور جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ کفار مکہ اسلام نہ لانے پر یہ عذر پیش کرتے کہ اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگ ہمیں اپنے ملکوں سے نکال دیں گے، تو انہیں 3 جواب دیے گئے۔ نمبر 1، کفر کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری حدود حرم میں حفاظت کر رہا ہے، جبکہ سارے عرب میں قتل و فساد کا بازار گرم ہے، تو کیا ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟ نمبر 2، بربادی اسلام سے نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے آتی ہے، جیسا کہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ نمبر 3، بالفرض اسلام لانے کے نتیجے میں تمہیں دنیا کے اندر کچھ تکلیفیں پہنچ بھی جائیں تو وہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کر کے مالداروں کو چند ہدایات دی۔ نمبر 1، اپنے مال و دولت پر ہرگز اترانا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کر کے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 3، آخرت بنانے کی فکر میں دنیا کی ضروریات کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، مال و دولت کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس نے اپنے فضل سے تمہیں اس میں سے عطا کیا، لہذا تم بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں کو اپنے مال میں شریک کرو۔ نمبر 5، مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر ہرگز کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اور نمبر 6، اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہم نے مال و دولت اپنے عقلی تجربے اور کوشش سے کمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی کی اطاعت سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ کسی کی نافرمانی کا نقصان پہنچتا ہے۔ البتہ بندہ اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی دنیا و آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں محنت و مجاہدہ کرنے والوں کو کبھی یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم اتنی محنت کر کے اس پر کچھ احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس کریم ذات کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھلے اور نفع کے لیے تمہیں اطاعت و عبادت اور ریاضت و مجاہدے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کی ان کے گناہوں پر پکڑ کی، کوئی پتھراؤ کرنے والی ہوا سے تباہ ہوا، کسی کو خوفناک چیخ نے آ پکڑا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو پانی میں غرق کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان نافرمان قوموں نے سرکشی اور ہٹ دریمی پر اتر کر اپنے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلایا، وہ لوگ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کر کے تباہ و برباد ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا وبال بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں گناہ و نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری تمام سیئات سے عفو درگزر فرما، ہر قسم کی بیماری پریشانی اس ہم سب کے حفاظت۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔